بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیز پاکستانیوں، آج ملک پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھ کر یقین مانیں یہ دل بہت غمگین ہوتا ہے، یہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ آج ملک پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں برسر اقتدار ہیں، چاہے وہ عمرانیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ زرداری کی صورت میں ہو، چاہے وہ شہباز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، آج یہ حکمران صرف اور صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ آج جب میں خبریں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا پنجاب کے منسٹر چودھری پرویز الہی نے جب عمران خان سے کہا کہ ہم 4 مہینوں تک اسمبلی نہیں توڑیں گے، تو عمران خان کی حالت اس وقت یہ دیکھنے والی تھی کہ جو شخص ایک وقت میں آیا تھا استعفے مانگنے، تو آج وہ شخص استعفے دینے کی کوشش میں آ گیا، استعفے دینے تک آ گیا، لیکن اللہ کی کرنی کیا ہو رہی ہے کہ وہ استعفے بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر آج وہ استعفے دے دے گا تو ممکن ہے کہ اس کی فوراً گرفتاری ہو جائے گی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آپ نے پچھلے 75 سالوں سے ان شیطانوں کو، ان بدبختوں کو آپ نے ووٹ دیا، اور یہ ملک اس بنیاد پر بنا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ ملک آج بھی اس نعرے کے لیے ترس رہا ہے، یہ ملک آج بھی ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے کہ جو اس کے حقیقی وارث ہیں، کہ جو اس کو اپنی منزل پر گامزن کرے، اپنی منزل تک پہنچائے، اپنی اصلی ٹریک پر اس کو چلائے اس ملک کو۔ آج بھی یہ ملک ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو پاکستان کے حقیقی وارث ہیں، جو پاکستان کے نظریاتی اور دفاعی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ لوگ ہیں اس ملک کے حقیقی وارث۔ لیکن افسوس اس قوم پر کہ جو چند بریانی کے پلیٹوں کی خاطر ان ظالموں نے پچھلے 75 سالوں سے اس ملک کو ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ آج غریب غربت کی وجہ سے پس رہا ہے، آج غریب سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو گھر جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار ان پیسوں کے ساتھ میں گھر کے لیے گیہوں خریدوں، آٹا خریدوں، یا بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں۔ آج اس ملک کا یہ حال ہو چکا ہے۔ آج ہم غیروں کی غلامی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں، آج ہمیں اپنی قوم کا خیال تک نہیں ہے۔ آج ناانصافی اس قدر ہو چکی ہے کہ آج ہماری عدالتیں علی الاعلان لٹ رہی ہیں، غریب علی الاعلان لٹ رہا ہے، غریب کی بیٹی کی عزت علی الاعلان سر عام لٹ رہی ہے، اور ظالم مظلوم پر علی الاعلان ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو انصاف فراہم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں آج پاکستان میں، وہ سبھی یا تو دولت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا دولت کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو نہ عوام کی فکر ہے، نہ پاکستان کی فکر ہے۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، آؤ آج ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ یار ہمیں روڈیں نہیں چاہیے، ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کا نفاذ چاہیے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، دین اسلام سب سے پہلے روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کہ جب آپ دین اسلام پر صرف چلنے کی دیر ہے، جب آپ چلیں گے تو پھر جس طرح صحابہ کرام کے پاؤں میں اللہ کریم نے قیصر و کسریٰ کے محلات پھینک دیا نا، اللہ کریم تمہارے پاؤں میں بھی آج یورپ کے جتنے بھی مال و خزانے دولت ہیں، اللہ کریم تمہارے پاؤں میں بھی پھینک دے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ چلنے کی دیر ہے۔ جب آپ چلیں گے اللہ کریم زمین کے خزانے بھی اگل دے گا، آسمان سے بھی خزانے ہمارے اوپر برسائے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم نے اسلام اور شریعت کے دامن کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ جب یہاں پر ایک نظام ہوگا،
اور انصاف کا ایک ادارہ قائم ہوگا. جب مظلوم کو اس کا حق ملے گا, ظالم کو اس کی سزا ملے گی, اور جہاں بھی ناانصافی ہوگی فوراً اس کا حل نکالا جائے گا, تو پھر وہاں پر مولوی بھی ٹھیک ہو جائے گا, وہاں پر وکیل بھی ٹھیک ہو جائے گا, ڈاکٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہر ادارہ مضبوط ہوگا, ہر بندہ حقیقی راہ پر چل پڑے گا, ہر بندہ کرپشن سے اپنے آپ کو بچائے گا, حرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا. تو جب ایسا نظام ہوگا تو پھر اللہ کریم اس ملک کو ایک عظیم الشان ملک بنائے گا. پھر اللہ کریم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنائے گا کہ جو تاریخ میں پھر یاد رکھا جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان, ملک خدا داد پاکستان کو تا دیر قائم و دائم فرمائے, اور اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں تمام دور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.